الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ کل کی مجلس میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ چیزیں عرض کی گئی تھی۔ آج دوسری مجلس ہے، اس میں روزے کی فضیلت کا بیان ہوگا۔ اس چیز سے میں اور آپ سبھی واقف ہیں کہ روزہ افضل ترین عبادت ہے، عظیم ترین طاعت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سے آثار اور احادیث منقول ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بنو۔ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس سے مخلوق مستغنی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ اس عبادت کے خاص ثواب کو حاصل کر سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمام امتوں پر فرض کیا تھا۔ رمضان میں روزہ رکھنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے درگزر کا ذریعہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان رکھے اور روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھے، اس کے ثواب اور اجر کا استحضار رہے، اس کی فرضیت کو ناپسند یا اس کے ثواب اور اجر میں شک کرنے والا نہ ہو، تو حق تعالی شانہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن رات کی 5 نمازیں پڑھنے سے اور ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز پڑھنے تک، ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے تک کے درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھائیو، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا ثواب کسی خاص تعداد میں محدود نہیں ہے، بلکہ بغیر حساب کے بلا تعداد اجر اور ثواب اللہ تعالی روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی خود دوں گا، چاہے جتنا دوں، فرشتے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایک مقرر مقدار کے پابند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی رکاوٹ ہے جہنم کی آگ کے اثر کرنے سے۔ جب تم لوگ روزہ رکھو تو نہ لڑائی کرو، نہ گالم گلوچ کرو۔ اگر کوئی برا کہے یا لڑائی کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ ہاتھ، پیر، زبان وغیرہ سب اعضاء کا رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں نہ گالی دے سکتا ہوں نہ لڑائی کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو حق تعالی شانہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت افطاری کی خوشی میں، دوسرے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ نیکی کو 10 گنا سے لے کر اخلاص وغیرہ کے اعتبار سے 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے،
مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، جس کی مقدار 700 تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مقدار میں ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ عظیم حدیث روزے کی مختلف قسم کی فضیلتیں بیان کرتی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ سارے اعمال میں حق سبحانہ و تعالی نے صرف روزے کو اپنے لیے خاص فرمایا۔ یہ اس لیے کہ روزے کا ایک خاص شرف اور خاص درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور اخلاص ظاہر ہونے کا بھی خاص ذریعہ ہے، اس لیے کہ روزہ خدا اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیونکہ روزے دار اس پر قادر ہیں کہ تنہائی میں کوئی ایسا کام کرے جو روزے میں حرام ہے، مثلا کھا پی لینا یا کوئی اور حرام عمل کر لینا، مگر وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا پروردگار اسے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے اور اس نے روزے میں کھانا پینا حرام کیا ہے، بس وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے اور ثواب کے شوق میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہتا ہے۔ اس کے اسی اخلاص پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس لیے روزے کو تمام اعمال میں اپنی ذات کے لیے خاص فرمایا، اسی لیے کہ روزے دار اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس کا فائدہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ امام سفیان ابن عیینہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لیں گے، اور اس نے جو دوسروں پر ظلم و ستم کر رکھا ہوگا اس کے بدلے اس کے سارے اعمال ان لوگوں کو دلوا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سارے عمل ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی طرف سے ضامن ہو جائیں گے اور روزے کے بدلے میں اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو روزے کے بدلے کو اپنی مقدس ذات کی طرف منسوب فرمایا، اس لیے کہ دیگر اعمال صالحہ کا اجر مقرر تعداد میں بڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ چاہے تو کئی گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ نرالا ہے، اس کے ثواب کو مولا کریم نے اپنی کریم ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس کی ذات سب سے زیادہ کرم کرنے والی ہے، اور وہ سب سے بڑا داتا ہے، بخشش اور عطا دینے والے کی شان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس لیے امید ہے کہ روزے دار کا ثواب اور بدلہ بغیر کسی حساب کے بہت عظیم ہوگا۔ روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلنے کا، حرام چیزوں سے بچنے پر ثبات قدمی کا، بھوک اور پیاس، جسم و جان کی صبر آزما تقدیر پر قائم رہنے کا۔ چنانچہ روزے میں صبر کی یہ 3 اقسام جمع ہیں، اس لیے کوئی شک نہیں کہ روزہ دار صابرین میں سے ہے، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بلا حساب کے بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تیسری فضیلت یہ کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں جو جنگ میں تلوار کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو روزہ دار کو فضولیات اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس دن کوئی روزہ رکھے تو نہ گندی باتیں کرے اور نہ شور و غل کرے، نیز روزہ بدن پوش ہے جو جہنم کی آگ کے اثر کو روک دے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے بدن کی
دوزخ کی آگ سے حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ روزہ کا اثر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ اس سے روزے کی شان کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز سے لوگ سخت کراہت کرتے ہیں، حق تعالی شان ہوں اسے پسندیدہ اور پاکیزہ قرار دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ روزے کی اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت کی خوشی اس نعمت کے تصور سے ہوتی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یعنی روزہ جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے کی سعادت سے محروم ہیں، اور اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو چیزیں حرام فرمائی تھیں، یعنی کھانا پینا، بیویوں سے قربت، وہ حلال ہو جائیں گی۔ پروردگار سے ملاقات کی خوشی اس دن ہوگی کہ جو قیامت کا دن ہوگا، جب روزے دار انتہائی محتاجگی اور بے بسی کی حالت میں ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے روزے کا پورا بدلہ پائے گا، جو انشاءاللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، تو انتہائی خوشی محسوس کرے گا۔ یہ دوسری خوشی ہوگی جو اسے روزے کے صدقے میں ملے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزے دار؟ وہ لوگ باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں، جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس میں روزے دار کے لیے یہ ہدایت بھی ہے کہ جب کوئی روزے دار کو برا بلا کہے یا لڑائی کرے تو وہ پلٹ کر ایسا نہ کرے، ورنہ برائی اور لڑائی میں اضافہ ہی ہوگا، مگر خاموش رہ کر اپنی کمزوری بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ لڑنے والے سے بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ صرف روزے کے احترام نے انتقام اور بدلے سے روک رکھا ہے، یہ نہیں کہ کمزوری اور بے ہمتی کی وجہ سے رکا ہے۔ اس سے انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر یکا یک دیکھیے کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے، شہوت پوری کرنے سے روکا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجیے۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، روزے کے یہ فضائل یوں ہی نہیں حاصل ہوں گے جب تک کہ روزے دار روزے کے آداب پر عمل نہ کرے۔ اس لیے اپنے روزے کو بہتر بنانے کی اور اس کے حدود کی حفاظت کی خوب کوشش کرو، اور اس میں جو کمی رہ جائے اسے اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کی حفاظت فرما اور ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔